حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندے کو 15 سزائیں ملتی ہیں۔ فرمایا 3 موت کے وقت اور 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت، اور دنیا میں پھر اس بندے کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا یا پھر اس میں سستی کرنا، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فویل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ ایک بندہ نماز پڑھنے آ رہا ہے تو نماز پڑھنے والے کے لیے خرابی کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ان نمازیوں کا حال ہے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، بیٹھے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا، اس نے اپنی نماز میں سستی کر دی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں کی عظمت بھی ہے جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ مومن کا سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ مومن کا سب سے محبوب ترین عمل نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک تم پہ نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی۔ نماز کی حفاظت کا حکم ہے، نماز کو چھوڑنا یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دے سارا دن اس پہ نحوست چھائی رہتی، اور جو بندہ فجر کی نماز کی پابندی کر لے سارا دن اللہ کی رحمت کا سایہ اسے نصیب ہوتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور پھر اسے تھوڑی سی حرکت دی تو اس کے سارے پتے گر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے فرمایا، تو نے ہم سے پوچھا کیوں نہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ تو عرض کی، واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح ہم نے اس ٹہنی کو حرکت دی اور اس کے سارے پتے جھڑ گئے ہیں، جب بندہ مومن 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے ہی ستھرا کر دیتا ہے۔ نماز کی حفاظت کا حکم ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً اپنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں اس میں تمام نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نماز عصر کی حفاظت کا زیادہ حکم ہے، چونکہ جب نماز عصر کا وقت آتا ہے تو اس وقت کاروباری رجحان بڑھ جاتا ہے، اس لیے نماز عصر کی زیادہ تاکید کی گئی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز عصر کو ترک کر دیا اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے عمل ضائع کر دیتا ہے۔ تو نماز کی تاکید کی گئی قرآن مجید میں بھی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نماز کی تاکید کی گئی، اور نماز میں سستی کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ جو لوگ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتے ہیں، جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتے ہیں، جماعت کو نہیں چھوڑتے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو بندہ جان بوجھ کر جماعت کو چھوڑتا ہے، نماز تو پھر اور بات ہے، جماعت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، نماز تو پڑھنی تھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، نماز تو پڑھنی تھی مسجد میں آ کر نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر بیٹھا رہا، جماعت ہاتھ سے نکل گئی۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص جان بوجھ کر جماعت کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کی کتنی سخت حدیث میں وعید بیان کی گئی، جان بوجھ کر جماعت کا ترک کرنا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی کرتا ہے کہ میں یہاں اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کسی کو حکم دے دوں اور خود کچھ لوگوں کو ساتھ لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے مسجد میں آ کر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔